آج میں شام کی فلائٹ سے پاکستان چھوڑ آیا۔ ایک عجیب سا احساس ہے دل میں، جانے کیوں میں وہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ آخر کار مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے، اور پھر بیرون ملک میں تو سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے مسائل وہاں کہاں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خالی پن ہے۔ شاید میں جس گھر میں اپنے دوست اکرم کے ساتھ کمرہ بانٹ رہا ہوں، اس میں سناٹا بھی اس قدر ہے کہ دل ہولانے لگے، اور گھر میں کتنی رونق تھی۔ شاید میں شور شرابے کا عادی ہو گیا ہوں۔ گھر میں جب گڑیا شور مچاتی تھی تو میں کیسے جھنجلا جاتا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ اس کے شور کا انتظار کر رہا ہوں، اور سفر کر کے تھوڑا تھک بھی گیا ہوں۔ مجھے آرام کر لینا چاہیے، کل اس کمپنی کا چکر بھی لگانا ہے جہاں پر نوکری کرنی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کا رزق کس طرح پھیلایا ہوا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے۔ مالک کا احسان ہے کہ نوکری پکی ہے، لوگ بھی بھلے ہیں، لیکن کتنی اجنبیت ہوتی ہے نئے شہروں میں۔ نہ لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، نہ زبان۔ گھر آ کر بھی میں ایسے ہی پڑا رہتا ہوں۔ اکرم نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے تو ایک طرح سے میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ گھر یاد آتا ہے، یہاں سے بار بار فون بھی نہیں کیا جا سکتا، خط کا جواب آنے میں بھی دنوں لگ جاتے ہیں۔ چھوٹو اماں کو بہت تنگ کرتا ہوگا، خط پوسٹ کرنے میں دن لگا دیتا ہوگا۔ اماں بہت یاد کرتی ہوں گی، روتی بھی ہوں گی۔ کتنی محنت کی ہے انہوں نے اور ابا نے مجھے بڑا کرنے میں۔ اب میری باری ہے کہ میں انہیں کچھ کر کے دکھاؤں۔ انہوں نے ہمارے لیے زندگی لگا دی، اب میں بھی کچھ سال محنت کر کے ان کے سارے ادھورے خواب پورے کر دوں گا۔ ہفتے کو مجھے اچانک شدید بخار ہو گیا۔ اکرم کو ڈیوٹی سے آ کے مجھے سوتا دیکھ کر تشویش ہوئی۔ ہاتھ لگایا تو میرا ماتھا تپ رہا تھا۔ یہاں میڈیکل بہت مہنگا ہے۔ اکرم اپنے ساتھ پاکستان سے کچھ دوائیں لے کر آیا تھا، پتہ نہیں چھپا کر لایا تھا یا نقلی ڈاکٹری نسخہ لکھوا کر۔ 3 وقت وہ کھانے سے بخار تو اترتا رہا، مگر شدید بخار کے اترنے کی نقاہت سے میری حالت بری ہو گئی۔ رات کو جب میں دودھ ڈبل روٹی کھا کے سویا تو اماں بہت یاد آئی۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ گھر میں ہوتا تو اماں کبھی اس طرح نہ پڑنے دیتی، دلیا، یخنی اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں جٹ جاتی، رات بھر سرہانے بیٹھی رہتی۔ خیر، ابھی تو اماں کا یہاں آنا تقریباً ناممکن ہے۔ سوچا نہیں تھا کہ پردیس میں رہنے والے اتنے مجبور ہو جاتے ہوں گے۔ رمضان شروع ہونے والے ہیں، پتہ نہیں کیسے گزاروں گا اکیلے، سحری میں کیسے اٹھوں گا۔ اماں کے ہاتھ کے پراٹھے بہت یاد آئیں گے۔ کراچی میں تو کیا رونق ہوتی تھی سحر اور افطار میں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے خود کو پنجرے میں بند کر لیا ہے۔ اچھی نوکری، اچھی اور آسودہ زندگی کا خواب لے کر پردیس آیا تھا، لیکن تب یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی تو گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کے آس پاس ہنستے مسکراتے چہرے ہی آپ کی زندگی کی اساس ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ کہ سونے کے نوالوں سے پیٹ بھرے رہتے ہوں اور دل اداس رہے۔ کاش میں وہیں رہ کر اتنے پیسے کما لیتا کہ گھر نہ چھوڑنا پڑتا۔ آج میں بہت رویا۔ عید کے دن بھی گھر والوں سے بات نہیں ہو سکی۔ اماں کا خط اب تک نہیں پہنچا ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، آنسو صفحے پر گر رہے ہیں۔ اس مہینے میں کچھ بھی کر کے اماں کو ٹیلی فون لگوانے کے لیے الگ سے پیسے بھیجوں گا۔ آج اماں کا خط ملا، بہت پریشان ہے۔ چھوٹے نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، سارا دن باہر گھومتا رہتا ہے۔ ابا کمزور ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے بھاگ نہیں سکتے۔ اتنی بے بسی محسوس ہو رہی ہے کہ بس اماں کو میری ضرورت ہوگی۔ میں ہوتا تو کان کھینچ لیتا اس کے، باہر بھی نکل کر دیکھتا کہ کہاں گھومتا پھرتا ہے۔ اس وقت تو سمجھ کام ہی نہیں کر رہی۔ اللہ اس کی حفاظت کرے، کہیں وہ کسی بری صحبت میں نہ پڑ جائے۔ آج تو خوشی سے میرا بس نہیں چل رہا، کیا کر دوں۔ ابھی تک لکھتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ گھر میں ٹیلی فون لگ گیا ہے، کتنے دن لگے اس سب میں۔ پھر اماں کا خط آیا، اس میں نمبر بھیجا تھا۔ آج میں نے 6 مہینے بعد اماں اور گڑیا کی آواز سنی، ایسا لگا جیسے وہ لوگ میرے سامنے ہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب خط کے انتظار میں مرنا تو نہیں پڑے گا، جب بھی دل چاہے گا جا کر بات کر لوں گا۔ اماں کا لمبا چوڑا خط ملا، گھر کی ضرورتوں کی لمبی فہرست۔ گڑیا نے بھی اس بار
بہت سی فرمائشیں کر ڈالی۔ اچانک ہی بہت سا بوجھ کاندھوں پر پڑ گیا ہے۔ سوچا تھا اس بار تھوڑے پیسے بچا کر کپڑے لوں گا، ویسے بھی یہاں جاڑا شروع ہونے والا ہے۔ مزدور آدمی ہوں تو شکر ہے دفتر میں وردی ہی چلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تو کچھ کپڑے چاہیے تھے۔ خیر، اکرم نے بتایا ہے کہ پاکستان کی طرح یہاں بھی لنڈا بازار ہوتے ہیں جہاں سے کم قیمت میں رئیسوں کی اترن مل جاتی ہے۔ اس بار میں اور پیسے بچا کر اماں اور گڑیا کو بھیج دوں گا۔ آج جب اکرم نے مجھے پیسے بھیجتے ہوئے دیکھا تو بڑی عجیب بات کہی۔ مجھے اس کی بات شروع میں تو بری لگی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ کہا نہیں۔ اب سوچ رہا ہوں کہ اس کی بات میں کس حد تک گہرائی ہے۔ اس نے کہا، اگر میں یوں ہی ضرورتیں مار مار کے پیسے بھیجتا رہوں گا تو وہاں اسی رفتار سے ضرورتیں بڑھتی رہیں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ بولا کہ بھائی، تم کون سا یہاں پیسوں میں کھیلتے ہو؟ لیکن جس طرح تم گھر والوں کو بھیجتے ہو پاکستان میں سب کو یہی لگتا ہوگا۔ میں نے اسے کچھ کہا تو نہیں، میں یہاں اسی لیے تو آیا تھا کہ انہیں پیسہ کما کے دوں، میں رکھ کر کیا کروں گا؟ خیر، ہر شخص کی اپنی سوچ ہے۔ اکرم کی سوچ پر مجھے بہت تعجب ہے۔ اس ملک کے سارے موسم دیکھ لیے ہیں، 1 سال ہونے والا ہے یہاں رہتے ہوئے۔ کتنا بدل گیا ہوں 1 سال میں۔ اماں تو شاید اب مجھے پہچانے بھی نہیں۔ میں اب 2 شفٹوں میں کام کرتا ہوں، بیچ میں تھوڑا وقت ملتا ہے، لیکن دن کا زیادہ تر حصہ مزدوری میں ہی نکل جاتا ہے۔ مینیجر نے بولا ہے کہ اگر تمہاری کارکردگی ایسی ہی اچھی رہی تو 5 سال کے بجائے 3 سال کے بعد ایک چھٹی دلوا دوں گا، پھر میں شاید پاکستان جا سکوں۔ اب تو کئی دن تک فون کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ جس وقت میں فارغ ہوتا ہوں اس وقت گھر میں سب سو چکے ہوتے ہیں۔ پرسوں اماں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ابا ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دل کا مکمل معائنہ کروائیں۔ اماں اور چھوٹو ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ابا کو بستر پر دیکھ کر چھوٹو بھی سنجیدہ ہو گیا ہے اور اماں کی بات بھی سننے لگا ہے۔ بس اب وہ ایسا ہی رہے اور ابا کی صحت جلد ٹھیک ہو جائے۔ 2 دن سے میں ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا پوری دنیا تہو بالا ہو کر رہ گئی ہے۔ پرسوں اماں کا خط ملا کہ ابا کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ بھاگا SCD تک پہنچا اور فون کیا تو پتا چلا کہ ابا نہیں رہے۔ 1 منٹ کو لگا میری بھی روح پرواز کر گئی ہے، مگر میں ابھی اسی دوزخ میں جلنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا گیا ہوں کہ ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ابا کی لحد کی مٹی بھی نہیں چھو سکا۔ میں بکھر گیا ہوں۔ میرے بھیجے ہوئے نوٹ میری کمی پوری نہیں کر پا رہے۔ ابا چلے گئے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس ادھورے پن کے ساتھ چھوڑ گئے۔ یہاں اب دل نہیں لگتا۔ گھر پر زیادہ فون کرتا ہوں، اماں کم بولتی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہیں چلا جاؤں۔ ہر چیز سے دل اچاٹ سا ہونے لگا ہے۔ اماں کی عدت ختم ہو گئی۔ آج میں نے اماں سے کہا کہ میں واپس آ جاؤں تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگی میں پاگل ہو گیا ہوں، گھر میں ابھی بہت مسئلے ہیں۔ چھوٹو یونیورسٹی جاتا ہے، گڑیا کی شادی بھی کرنی ہے، گھر کی اوپری منزل بھی بنانی ہے۔ میں شاید اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اماں کو اتنی پریشانیوں کے ساتھ ایک پیسوں کا مسئلہ بھی دے دوں۔ یہیں رہ لوں گا کچھ اور عرصے، پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ آج اماں کا بڑا طویل خط ملا۔ سلیم ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے گڑیا کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ نعمان میرا ہی ہم عمر ہے۔ سن کر سکون کا احساس ہوا کہ گڑیا کے لیے اچھا گھر اور اچھا بر مل گیا ہے، لیکن اماں نے جہیز میں دینے کی چیزوں کا بڑی تشویش سے ذکر کیا ہے۔ کوشش کروں گا گڑیا کی شادی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ لگتا ہے زندگی اسی طرح گھر کے بارے میں ڈائری لکھتے لکھتے گزر جائے گی۔ جب سے اماں نے گڑیا کے رشتے کا بتایا ہے، 1 روپیہ جوڑ رہا ہوں۔ جب سے پردیس آیا ہوں جانے کتنی بار رویا ہوں، مگر آج جو میں نے محسوس کیا اس کے لیے دنیا میں شاید کوئی لفظ نہیں بنے۔ سلیم ماموں چاہتے ہیں اس جون میں گڑیا کی رخصتی کر لیں۔ آج اماں کو فون کیا تو انہوں نے پوچھا کہ میں سب تیاریوں کے لیے اتنی رقم بھیج سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اماں سے کہا مجھے جون میں چھٹی نہیں مل سکتی، تو اماں نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بس شادی میں کوئی کمی نہ ہو۔ کہہ رہی تھی ماموں کو بہت امید ہے کہ تو اپنی بہن کی شادی بہت شاندار کرے گا۔ میں نے پھر احساس دلایا کہ میرے بغیر وہ شادی کیسے کر سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیسہ ہو
तो सब हो जाता है, और बाकी बाहर की भाग दौड़ तो छोटू मदद कर ही देगा। मुझे मालूम नहीं था कि पैसे में इतनी ताकत है कि वो एक भाई का नेमुल बदल भी बन सकता है। गुड़िया की शादी में मेरी हैसियत सिर्फ एक बैंक की सी थी। आज गुड़िया रुखसत होगी, यकीनन कोई कमी नहीं रही होगी। 2-2.5 साल में जोड़ी गई सब रकम मैंने अम्मा को भेज दी थी। गुड़िया के सब अरमान पूरे हो गए होंगे। आंखें बार बार भीग रही हैं, दिल डूब डूब कर उभर रहा है। इकलौती बहन को दुल्हन बनते नहीं देख सका। बहुत प्यार करता हूं उससे। घर में होता था तो कितना लड़ता था उससे, लेकिन उसके किसी काम को कभी मना नहीं किया। उसकी नाराजगी मैं कभी तसव्वुर में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब किसे पता था कि मैं गुड़िया की शादी तक में शरीक नहीं हो पाऊंगा। काश वहां होता, सबके चेहरों की खुशी देख पाता, उस खुशी का हिस्सा बन पाता। मेरे नसीब में ये खुशी क्यों नहीं लिखी थी? बहुत अरसे बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ। गुड़िया का बेटा हुआ है। खुशी से पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। छोटी सी गुड़िया मेरी नजरों में घूम गई। छोटू ने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत खुशी हुई। अम्मा ने अच्छी बचत की। सारे फराइज कितने अच्छे से पूरे हो गए। अल्लाह हमारे घर को ऐसे ही शादो आबाद रखे। अम्मा ने छोटू का रिश्ता पक्का कर दिया। कह रही थी जिद पकड़कर बैठ गया था। 3 दिन तक कुछ खाया पिया भी नहीं। उसको अपने दोस्त की बहन पसंद आ गई थी। अम्मा की आवाज में अजीब सी शर्मिंदगी थी। खैर, अच्छा किया, उन्होंने शादी तो करनी ही थी उसकी। अच्छा हुआ कि उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आज अम्मा को फोन किया। अम्मा ने बताया कल छोटे का वलीमा हो गया। मैंने मुबारकबाद देकर फोन रख दिया। अम्मा बहुत रो रही थी। कह रही थी कि नौमान और मामू की मुश्तरका दुकान में आग लग गई है। फाकों की नौबत आ गई है। गुड़िया अपने चंद माह के बेटे के साथ घर आ गई है। गुड़िया ने भी बात की। उसकी भी हिचकियां बंध गई। कह रही थी नौमान सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पागलों जैसी हालत हो गई है। उसने मुझसे कहा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैंने अभी उसके बच्चे की पैदाइश पर खुशी खुशी में अपने जमाशुदा पैसों में से कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिए थे। मैं अपने मालिक से बात करूंगा, काश कोई वसीला बन जाए। मेरी बेहतरीन कारकर्दगी पर मुझे कंपनी से नकद इनाम मिला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, शायद ये पैसे गुड़िया के लिए ही आए हैं। लेकिन ये भी इतने नहीं है। मैंने मालिक को सब सूरत हाल बताई तो उसने कहा कि वो कंपनी के अकाउंट से एडवांस में थोड़ी तनख्वाह दिलवा देगा, लेकिन उसके लिए मुझे मजीद 5 साल का अहदनामा साइन करना होगा, जिसके तहत मैं मुतवातिर 5 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाऊंगा। पाकिस्तान में वैसे भी मुझसे ज्यादा इन नोटों की जरूरत है। मैंने मुआहदे के लिए हामी भर ली। मेरा पासपोर्ट मजीद 5 साल कंपनी के पास रहेगा। मैंने वापसी पर ही पैसे पाकिस्तान रवाना कर दिए। आज अम्मा को फोन करके पूछा। कह रही थी कि गुड़िया घर चली गई और मुझे बहुत दुआएं दे रही थी। मैं दुआओं का क्या करूंगा? वो खुश है, बस यही काफी है। जिस वक्त जहाज कराची में उतरा, फजर की अजान हो रही थी। 8 साल पहले परदेस जाकर जो अजनबियत सी महसूस हुई थी, वो बेरुखी आज कराची की फिजा में महसूस हो रही थी। सब बदल सा गया है। घर पर उतरा हूं तो घर को पहचान नहीं सका। यकीन नहीं आया कि ये जो शक्ल इस घर ने बदली है, ये मेरे दिन रात की मेहनत है। डोर बेल के पास रुका तो ठटक कर रह गया। नाम की तख्ती पर जली हरूफ में छोटू ने अपना नाम लिखवाया हुआ था। दरवाजा खुला तो हैरत का एक और अजीब जहां था। उन सब के लिए ये एक सरप्राइज था। अम्मा पहले तो मुझसे लिपटकर बहुत रोई, लेकिन मैं अपने आंसू खुश्क कराया था। मैं तन्हाई में इतना रो लिया था कि रोने के लिए ना आंसू बचे थे ना दुख। आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ मेरे लिए अब वहां और भी ज्यादा कुछ नहीं बचा था। सबकी अपनी दुनिया थी जिसमें मेरी कोई जगह नहीं थी, और मैं परदेस वापस आ गया।